سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ عمران سیریز کے سلسلے میں جاسوسی کہانی جس کا نام ہے خوفناک عمارت۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ابن صفی اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ سوٹ پہن چکنے کے بعد عمران آئینے کے سامنے لچک لچک کر ٹائی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہی چھوٹی بڑی، میں کہتا ہوں ٹائیاں ہی غلط آنے لگی ہیں، وہ بڑبڑاتا رہا اور پھر ٹائی لا حول ولا قوت نہیں باندھتا۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹکا جو مارا تو ریشمی ٹائی کی گرا پھسلتی ہوئی نہ صرف گردن سے جا لگی بلکہ اتنی تنگ ہو گئی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں ابل پڑیں۔ بخیں اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلنے لگیں اور وہ پھیپڑوں کا پورا زور صرف کر کے چیخا، ارے مرا، بچاؤ سلیمان! ایک نوکر دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھا ہی نہیں کیونکہ عمران سیدھا کھڑا ہوا دونوں ہاتھوں سے اپنی رانیں پیٹ رہا تھا۔ کیا ہوا سرکار؟ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ سرکار کے بچے، میں مر رہا ہوں۔ ارے لیکن مگر اگر، عمران دانت پیس کر ناچتا ہوا بولا۔ ابے ڈھیلی کر۔ کیا ڈھیلی کروں؟ نوکر نے متحیر آمیز لہجے میں کہا۔ اپنے باوا کے کفن کی ڈوری جلدی کر۔ ارے مرا تو ٹھیک سے بتاتے کیوں نہیں؟ نوکر بھی جھنجلا گیا تھا۔ اچھا ابے تو کیا میں غلط بتا رہا ہوں؟ یعنی میں عمران ایم ایس سی پی ایچ ڈی کیا غلط بتا رہا ہوں؟ ابے کمبخت، اسے اردو میں استارہ اور انگریزی میں مٹیافر کہتے ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو باقاعدہ بحث کر، مرنے سے پہلے یہ ہی صحیح۔ نوکر نے غور سے دیکھا تو اس کی نظر ٹائی پر پڑی جس کی گرا گردن میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی اور رگیں ابری ہوئی سی معلوم ہوتی تھیں، اور یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ دن میں کئی بار اسے اس قسم کی حماقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس نے عمران کے گلے سے ٹائی کھولی۔ اگر میں غلط کہہ رہا تھا تو یہ بات تیری سمجھ میں کیسی آئی؟ عمران گرج کر بولا۔ غلطی ہو گئی صاحب۔ پھر وہی کہتا ہے، کس سے غلطی ہوئی؟ مجھ سے۔ ثابت کرو کہ تم سے غلطی ہوئی۔ عمران ایک صوفے میں گر کر اسے گھورتا ہوا بولا۔ نوکر سر کھجانے لگا۔ جوئیں ہیں کیا تمہارے سر میں؟ عمران نے ڈانٹ کر پوچھا۔ نہیں تو پھر کیوں کھجا رہے تھے؟ یوں ہی۔ جاہل، گنوار، خواہ مخواہ بے تکی حرکتیں کر کے اپنی انرجی برباد کرتے ہو۔ نوکر خاموش رہا۔ یونگ کی سائیکالوجی پڑھی ہے تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ نوکر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یونگ کے ہیجے جانتے ہو؟ نہیں صاحب، نوکر اکتا کر بولا۔ اچھا یاد کر لو، JUNG، یونگ۔ بہت سے جاہل اسے جنگ پڑھتے ہیں، اور کچھ جونگ۔ جنہیں قابلیت کا ہیضہ ہو جاتا ہے وہ یونگ پڑھنے اور لکھنے لگ جاتے ہیں۔ فرانسیسی زبان میں یہ کی آواز دیتا ہے، مگر یونگ فرانسیسی نہیں تھا۔ شام کو مرغ کھائیے گا یا تیتر؟ نوکر نے پوچھا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، عمران جھلا کر بولا۔ ہاں تو میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ مسالہ اتنا بھونا جائے کہ سرخ ہو جائے، نوکر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اور ہمیشہ نرم آنچ پر بھونو، عمران بولا۔ کفگیر کو اس طرح دیگچی میں نہ ہلاؤ کہ کھنک پیدا ہو اور پڑوسیوں کی رال ٹپکنے لگے۔ ویسے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا؟ آپ؟ نوکر کچھ سوچتا ہوا بولا۔ آپ میرے لیے ایک شلوار قمیض کا کپڑا خریدنے جا رہے تھے، 20,000 کا لٹھا اور قمیض کے لیے بوس کی۔ گڈ، تم بہت قابل اور نمک حلال نوکر ہو۔ اگر تم مجھے یاد نہ دلاتے رہو تو میں سب کچھ بھول جاؤں۔ میں ٹائی باندھ دوں سرکار؟ نوکر نے بڑے پیار سے کہا۔ باندھ دو۔ نوکر ٹائی باندھتے وقت بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ 20,000 کا لٹھا اور قمیض کے لیے بوس کی، کہیے تو لکھ دوں؟ بہت زیادہ اچھا رہے گا، عمران نے کہا۔ ٹائی باندھنے کے بعد نوکر نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پینسل سے گھسیٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یوں نہیں، عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے سنجیدگی سے بولا۔ اسے یہاں پن کر دو۔ نوکر نے ایک پن کی مدد سے اس کے سینے پر لگا دیا۔ اب یاد رہے گا، عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ راہداری طے کر کے وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ یہاں 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ واہ عمران بھائی، ان میں سے ایک بولی، خوب انتظار کروایا، کپڑے پہننے میں اتنی دیر لگاتے ہیں۔ اوہ، تو کیا آپ لوگ میرا انتظار کر رہی تھیں؟ کیوں، کیا آپ نے 1 گھنٹہ قبل پکچر چلنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پکچر چلنے کا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ میں تو سلیمان کے لیے، عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ یہ کیا؟ وہ لڑکی قریب آ کر آگے کی طرف جھکتی ہوئی بولی۔ 20,000 کا لٹھا اور بوس کی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب؟ پھر وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ عمران کی بہن سریا نے بھی اٹھ کر دیکھا لیکن تیسری بیٹھی رہی۔ وہ شاید سریا کی کوئی نئی سہیلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سریا نے پوچھا۔ سلیمان کے لیے شلوار قمیض کا کپڑا لینے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم سے کیوں وعدہ کیا تھا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ بڑی مصیبت ہے، عمران گردن جھٹک کر بولا۔
تمہیں سچا سمجھوں یا سلیمان کو؟ اسی کمینے کو سچا سمجھیے، میں کون ہوتی ہوں؟ سوریا نے کہا، پھر اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی، اکیلے ہی چلتے ہیں، آپ ساتھ گئے بھی تو شرمندگی ہی ہوگی، کر بیٹھیں گے کوئی حماقت۔ ذرا دیکھیے آپ لوگ، عمران رونی صورت بنا کر درد بھری آواز میں بولا، یہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے احمق سمجھتی ہے۔ سوریا، میں بہت جلد مر جاؤں گا، کسی وقت جب بھی ٹائی غلط بن گئی اور بیچارے سلیمان کو کچھ نہ کہو، وہ میرا محسن ہے، اس نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ سوریا کی سہیلی جمیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ٹائی غلط بن گئی تھی، عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ جمیلہ ہنسنے لگی، لیکن سوریا جلی کٹی بیٹھی رہی۔ اس کی نئی سہیلی متحیرانہ انداز میں اس سنجیدہ احمق کو گھور رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو میں پکچر چلنے کو تیار ہوں، عمران نے کہا، لیکن واپسی پر مجھے یاد دلانا کہ میرے سینے پر ایک کاغذ پن کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ اور کیا، میں تو ہرگز نہ جاؤں گی، سوریا نے کہا۔ نہیں، عمران بھائی کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، جمیلہ نے کہا۔ جیو، عمران خوش ہو کر بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سوریا سے بدل لوں، کاش تم میری بہن ہوتی۔ یہ نک چڑی سوریا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ خود نک چڑھے، آپ مجھے کب اچھے لگتے ہیں؟ سوریا بگڑ کر بولی۔ دیکھ رہی ہو، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ میں بتاؤں؟ جمیلہ سنجیدگی سے بولی، آپ یہ کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیجئے، میں یاد دلا دوں گی۔ اور اگر بھول گئیں تو؟ ویسے تو کوئی راہگیر ہی اسے دیکھ کر مجھے یاد دلا دے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ عمران نے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ سوریا کچھ کھنچی کھنچی سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے ایک موٹر سائیکل پر پورٹیکو میں آ کر رکی، جس پر ایک باوقار اور بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو سپر فیاض، عمران دونوں ہاتھ بڑھا کر چیخا۔ ہیلو عمران، مائی لارڈ تم کہیں جا رہے ہو؟ موٹر سائیکل سوار بولا، پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اوہ معاف کیجیے گا، لیکن یہ کام ضروری ہے، عمران جلدی کرو۔ عمران اچھل کر کیریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے گزر گئی۔ دیکھا تم نے؟ سوریا اپنا نچلا ہونٹ چبا کر بولی۔ یہ کون تھا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپریڈنٹ فیاض، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اسے بھائی جان جیسے خبتی آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ اکثر انہیں اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا ہے۔ عمران بھائی دلچسپ آدمی ہیں، جمیلہ نے کہا۔ بھائی کم از کم مجھے تو ان کی موجودگی میں بڑا لطف آتا ہے۔ ایک پاگل دوسرے پاگل کو عقل مند ہی سمجھتا ہے، سوریا منہ بگاڑ کر بولی۔ مگر مجھے تو پاگل نہیں معلوم ہوتے، سوریا کی نئی سہیلی نے کہا، اور اس نے قریب قریب ٹھیک ہی بات کہی تھی۔ عمران صورت سے خبتی نہیں معلوم ہوتا تھا، خاصا خوشرو اور دلکش نوجوان تھا، عمر 27 کے لگ بھگ رہی ہوگی، خوش سلیقہ اور صفائی پسند تھا، تندرستی اچھی اور جسم ورزشی تھا۔ مقامی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی ڈگری لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر واپس آیا تھا۔ اس کا باپ رحمان محکمہ سراغ رسانی میں ڈائریکٹر جنرل تھا۔ انگلینڈ سے واپسی پر اس کے باپ نے کوشش کی تھی کہ اسے کوئی اچھا سا عہدہ دلا دے، لیکن عمران نے پرواہ نہ کی۔ کبھی وہ کہتا کہ میں سائنسی آلات کی تجارت کروں گا، کبھی کہتا کہ اپنا ذاتی انسٹیٹیوٹ قائم کر کے سائنس کی خدمات کروں گا۔ بہرحال کبھی کچھ اور کبھی کچھ، گھر بھر اس سے نالاں تھا، اور انگلینڈ سے واپسی کے بعد تو اچھا خاصا احمق ہو گیا تھا، اتنا احمق کہ گھر کے نوکر تک اسے الو بنایا کرتے تھے، اسے اچھی طرح لوٹتے، اس کی جیب سے 10 10 روپے کے نوٹ غائب کر دیتے اور اسے پتہ تک نہ چلتا۔ باپ تو اس کی صورت تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، صرف ماں ایسی تھی جس کی بدولت وہ اس کوٹھی میں مقیم تھا، ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا۔ اکلوتا لڑکا ہونے کے باوجود بھی رحمان صاحب اس سے عاجز آ گئے تھے۔ پاگل وہ اسی وقت نہیں معلوم ہوتے جب خاموش ہوں، سوریا بولی۔ 2 4 گھنٹے بھی اگر ان حضرات کے ساتھ رہنا پڑے تو پتہ چلے۔ کیا کاٹنے دوڑتے ہیں؟ جمیلہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر ان میں اسی طرح دلچسپی لیتی رہیں تو کسی دن معلوم بھی ہو جائے گا، سوریا منہ سکوڑ کر بولی۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل فراٹے بھر رہی تھی اور عمران کیریئر پر بیٹھا بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ شلوار کا لٹھا، بوسکی کی قمیض، شلوار کا بوسکا، لٹھی لٹھی، کیا تھا؟ لا حول ولا قوت، بھول گیا یار، روکو روکو، شاید۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ بھول گیا، عمران بولا۔ کیا بھول گئے؟ کچھ غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ یار کم از کم مجھے تو الو نہ بنایا کرو، شاید میں غلط بیٹھا ہوا ہوں، عمران کیریئر سے اترتا ہوا بولا۔ جلدی ہے یار، فیاض نے گردن جھٹک کر کہا۔ عمران اس کی پیٹھ سے پیٹھ ملائے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ بس چلو ٹھیک ہے، خدا کی قسم تنگ کر ڈالتے ہو، فیاض اکتا کر بولا۔ کون سی مصیبت آ گئی؟ عمران بھی جھنجھلانے لگا۔ مجھے بھی تماشا بناؤ گے؟ سیدھے بیٹھو نا۔ تو کیا میں سر کے بل بیٹھا ہوں؟
مان جاؤ پیارے، فیاض خوش آمدانہ لہجے میں بولا، لوگ ہنسیں گے ہم پر، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، منہ کے بل گرو گے سڑک پر، اگر تقدیر میں یہی ہے تو بندہ بے بس و ناچار، عمران نے درویشانہ انداز میں کہا، خدا سمجھے تم سے۔ فیاض نے دانت پیس کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی، اس کا منہ مغرب کی طرف تھا اور عمران کا مشرق کی طرف، اور عمران اس طرح آگے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے وہ خود ہی موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا ہو۔ راہگیر انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دیکھا، یاد آ گیا نا، عمران چہک کر بولا، شلوار کا لٹھا اور قمیض کی بوس کی، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ عمران، تم مجھے احمق کیوں سمجھتے ہو؟ فیاض نے جھنجھلا کر کہا، کم از کم میرے سامنے تو اس خبتی پن سے باز آ جایا کرو۔ تم خود ہوگے خبتی، عمران نے برا مان کر کہا، آخر اس ڈھونگ سے کیا فائدہ؟ ڈھونگ؟ ارے کمال کر دیا، اوفو، اس لفظ ڈھونگ پر مجھے وہ بات یاد آ گئی جسے اب سے 1 سال پہلے یاد آ جانا چاہیے تھا۔ فیاض کچھ نہ بولا، موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرتی رہی۔ ہیں؟ عمران تھوڑی دیر بعد بولا، یہ موٹر سائیکل پیچھے کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے اس کا ہینڈل کیا ہوا؟ پھر اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا، ہٹو بچو، میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی اور جھینپے ہوئے انداز میں راہگیروں کی طرف دیکھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا کہ خود بخود رک گئی۔ عمران اترتا ہوا بڑبڑایا، پھر جلدی سے بولا، لا حول ولا قوت، اس کا ہینڈل پیچھے ہے، اب موٹر سائیکل بھی الٹی بننے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں تنگ کرتے ہو؟ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تم تنگ کر رہے ہو یا میں؟ الٹی موٹر سائیکل پر لیے پھرتے ہو، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو؟ چلو بیٹھیں، فیاض اسے کھینچتا ہوا بولا۔ موٹر سائیکل پھر چل پڑی۔ اب تو ٹھیک چل رہی ہے، عمران بڑبڑایا۔ موٹر سائیکل شہر سے نکل کر ویرانے کی طرف جا رہی تھی، اور عمران نے ابھی تک فیاض سے یہ بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ آج پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، فیاض بولا، لیکن میں آج کل بالکل مفلس ہوں، عمران نے کہا۔ اچھا، تو کیا میں تم سے ادھار مانگنے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں، میں یہی سمجھ رہا تھا۔ ارے باپ رے، پھر بھول گیا، لٹ مار کا پجامہ اور قمیض، لا حول ولا قوت، بوس کا، پلیز شٹ اپ عمران، یو فول، فیاض جھنجلا اٹھا۔ عمران، کیپٹن فیاض نے ٹھنڈی سانس لے کر پھر اسے مخاطب کیا، او ہاں، تم آخر دوسروں کو بے وقوف کیوں سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہاں، ارے باپ رے، یہ جھٹکے، یار ذرا چکنی زمین پر چلاؤ۔ میں کہتا ہوں اب یہ ساری حماقتیں ختم کر کے کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ ڈھنگ؟ لو یار، اس ڈھنگ پر بھی کوئی بات یاد آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہنم میں جاؤ، فیاض جھلا کر بولا۔ اچھا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے گردن ہلائی۔ موٹر سائیکل ایک کافی طویل و عریض عمارت کے سامنے رک گئی تھی، جس کے پھاٹک پر 3 4 باوردی کانسٹیبل نظر آ رہے تھے۔ اب اترو بھی، فیاض نے کہا۔ میں سمجھا شاید اب تم مجھے ہینڈل پر بٹھاؤ گے، عمران اترتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت ایک دیہی علاقے میں کھڑے ہوئے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہاں بس یہی ایک عمارت اتنی بڑی تھی، ورنہ یہ بستی معمولی قسم کے کچے پکے مکانات پر مشتمل تھی۔ اس عمارت کی بناوٹ طرز قدیم سے تعلق رکھتی تھی۔ چاروں طرف سرخ رنگ کی لکھوری اینٹوں کی کافی بلند دیواریں تھیں، اور سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک تھا جو غالباً صدر دروازے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہوگا۔ کیپٹن فیاض عمران کا ہاتھ پکڑے ہوئے عمارت میں داخل ہو گیا۔ اب بھی عمران اس سے یہ نہ پوچھ سکا کہ وہ اسے کہاں اور کس مقصد کے تحت لایا ہے۔ دونوں ایک طویل دالان سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آئے۔ اچانک عمران نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لاش دیکھ لی تھی جو فرش پر اوندھی پڑی تھی اور اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کپ کپاتی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ خدا اس کے متعلقین کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہیں دعائے خیر کرنے کے لیے نہیں لایا، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ تجہیز و تکفین کے لیے چندہ وہاں بھی مانگ سکتے تھے، آخر اتنی دور کیوں گھسیٹ لائے؟ یار عمران، خدا کے لیے بور نہ کرو، میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، مگر پیارے 5 روپے سے زیادہ نہیں دے سکوں گا، ابھی لٹھی کا بوس کا خریدنا ہے۔ کیا لٹھی؟ لو یار، پھر بھول گیا، کیا مصیبت ہے؟ فیاض چند لمحے کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر بولا، یہ عمارت پچھلے 5 برسوں سے بند رہی ہے، کیا ایسی حالت میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ اگر یہ لاش کسی امرود کے درخت پر پائی جاتی تو میں اسے عجوبہ تسلیم کرتا۔ یار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، میں شروع ہی سے رنجیدہ ہوں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ رنجیدہ نہیں، سنجیدہ، فیاض پھر جھنجھلا گیا تھا۔ عمران خاموشی سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، 3 زخم۔ فیاض اسے موڈ میں آتا دیکھ کر کچھ مسرور سا نظر آنے لگا۔ پہلے پوری بات سن لو،
فیاض نے اسے مخاطب کیا۔ ٹھہرو، عمران جھکتا ہوا بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک زخموں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، پوری بات سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس لاش کے متعلق تم کیا بتا سکتے ہو؟ آج 12 بجے دن کو یہ دیکھی گئی، فیاض نے کہا۔ میں زیادہ عقل مندانہ جواب نہیں چاہتا، عمران ناک سکوڑ کر بولا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کسی نے اس پر 3 وار کیے ہیں۔ اور کچھ؟ عمران اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کیا؟ فیاض بولا۔ مگر شیخ چلی دوم، یعنی علی عمران ایم ایس سی پی ایچ ڈی کا کچھ خیال اور ہے۔ وہ کیا؟ سن کر مجھے الوسی احمق بٹا 2 سمجھنے لگو گے۔ ارے یار کچھ بھی بتاؤ تو صحیح۔ اچھا سنو، قاتل نے پہلا وار کیا، پھر پہلے زخم سے 5-5 انچ کا فاصلہ ناپ کر دوسرا وار کیا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ زخم بالکل سیدھ میں رہیں، نہ ایک سوت ادھر نہ ایک سوت ادھر۔ کیا بکتے ہو؟ فیاض بڑبڑایا۔ ناپ کر دیکھ لو میری جان، اگر غلط نکلے تو میرا قلم سر کر دینا۔ شاید میں غلط بول گیا، میرا قلم پہ سر رکھ دینا، عمران نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا اور پھر جھک کر زخموں کا درمیانی فاصلہ ناپنے لگا۔ فیاض اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ لو، عمران اسے تنکا پکڑاتا ہوا بولا، اگر یہ تنکا 5 انچ کا نہ نکلے تو کسی کی داڑھی تلاش کرنا۔ مگر اس کا مطلب؟ فیاض کچھ سوچتا ہوا بولا، اس کا مطلب یہ کہ قاتل اور مقتول دراصل عاشق و معشوق تھے۔ عمران پیارے، ذرا سنجیدگی سے، یہ تنکا بتاتا ہے کہ یہی بات ہے، عمران نے کہا، اور اردو کے پرانے شعراء کا بھی یہی خیال ہے۔ کسی کا بھی دیوان اٹھا کر دیکھ لو، 2-4 شعر اس قسم کے ضرور مل جائیں گے جن سے میرے خیال کی تائید ہو جائے گی۔ چلو ایک شعر سن ہی لو۔ موچ آئی نہ کلاس میں کہیں، سخت جاں ہم بھی بہت پیارے۔ مت بکواس کرو، اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دو، فیاض بگڑ کر بولا۔ فاصلہ تم نے ناپ لیا، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ ذرا سوچو تو، عمران پھر بولا، ایک عاشق ہی اردو شاعری کے مطابق اپنے محبوب کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے قتل کرے، کیما بنا کر رکھ دے یا ناپ ناپ کر سلیقے سے زخم لگائے۔ یہ زخم بدحواسی کا نتیجہ بھی نہیں، لاش کی حالت بھی یہ نہیں بتاتی کہ مرنے سے پہلے مقتول کو کسی سے جد و جہد کرنا پڑی ہو۔ بس ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چپ چاپ لیٹ کر اس نے کہا، جو مزاج یار میں آئے۔ پرانی شاعری اور حقیقت میں کیا لگاؤ ہے؟ فیاض نے کہا۔ پتہ نہیں، عمران پر خیال انداز میں سر ہلا کر بولا۔ ویسے اب تم پوری غزل سنا سکتے ہو، مقطع میں عرض کر دوں گا۔ فیاض تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ عمارت تقریباً 5 سال سے خالی رہی ہے۔ ویسے ہر جمعرات کو صرف چند گھنٹوں کے لیے اسے کھولا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں دراصل ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کسی شہید کی ہے، چنانچہ ہر جمعرات کو ایک شخص اسے کھول کر قبر کی صفائی کرتا ہے۔ چڑھاوے وغیرہ چڑھتے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جس لوگوں کا یہ مکان ہے نا، وہ شہر میں رہتے ہیں اور ان سے میرے قریبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی اسی لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ ہر جمعرات کو قبر کی دیکھ بھال کر لیا کرے۔ یہاں معتقدین کی بھیڑ نہیں ہوتی۔ بہرحال آج دوپہر کو جب وہ یہاں آیا تو اس نے یہ لاش دیکھی۔ تالا بند تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کنجی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھوئی، اور پھر یہاں اس قسم کے نشانات نہیں مل سکے جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو۔ تو پھر یہ لاش آسمان سے ٹپکی ہوگی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسی شہید کی مدد طلب کرو جس کی قبر… پھر بہکنے لگے، فیاض بولا۔ اس عمارت کے مالک کون ہیں اور کیسے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہی میرے پڑوس والے جج صاحب، فیاض بولا۔ ہیں؟ وہی جج صاحب؟ عمران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ہونٹ چبانے لگا۔ ہاں وہی۔ یار سنجیدگی سے، خدا کے لیے، تب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ کیوں؟ تم نے میری مدد نہیں کی؟ میں نے؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ خود غرض ہونا، بھلا تم میرے کام کیوں آنے لگے؟ ارے بتاؤ تو نا، میں واقعی نہیں سمجھا۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی جج صاحب کی لڑکی سے میری شادی کروا دو۔ مت بکو، ہر وقت بے تکی باتیں۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو شاید تم اندھے ہو۔ کیوں؟ اس لڑکی کی ایک آنکھ نہیں ہے، اس لیے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اور میرے کتوں کو ایک نظر سے دیکھے گی۔ یار خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، پہلے تم وعدہ کرو، عمران بولا۔ اچھا بابا، میں ان سے کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے سچ مچ اس لڑکی سے کچھ ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، لو یار میں بھول گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے اسی کا تذکرہ تھا۔ چلو چھوڑو، کام کی باتیں کرو۔
نہیں، اسے یاد آ ہی جانے دو ورنہ مجھے پھر ہسٹیریا کا دورہ پڑ جائے گا۔ عشق، فیاض منہ بنا کر بولا۔ جیو جیو، شاباش۔ عمران اس کی پیٹھ ٹھوکتے ہوئے بولنے لگا، خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ لاش کی شناخت ہو گئی ہے یا نہیں؟ نہیں، نہ تو وہ اس علاقے کا باشندہ ہے اور نہ جج صاحب کے خاندان والے اس سے واقف ہیں۔ یعنی کسی نے اسے نہیں پہچانا؟ نہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی یا نہیں جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے؟ کوئی بھی نہیں، مگر ٹھہرو۔ فیاض ایک میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا تھا۔ یہ تھیلا ہمیں لاش کے قریب پڑا ملا تھا۔ فیاض نے کہا۔ عمران تھیلا اس کے ہاتھ سے لے کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ کسی بڑھئی کے اوزار، اس نے کہا۔ اگر یہ مقتول ہی کے ہیں تو ویسے اس شخص کی ظاہری حالت اچھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑھئی معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ ملائم ہیں اور ہتھیلیوں پر کھردرا پن نہیں۔ یہ ہاتھ تو کسی مصور یا رنگ ساز ہی کے ہو سکتے ہیں، عمران بولا۔ ابھی تک تو تم نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی، فیاض نے کہا۔ ایک احمق آدمی سے اس سے زیادہ کی توقع رکھنا عقل مندی نہیں، عمران ہنس کر بولا۔ اس کے زخموں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، فیاض نے کہا۔ اگر تم نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تو میں ان زخموں کو بھی دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ جج صاحب کی لڑکی، عمران اس طرح بولا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس مکان کی ایک کنجی جج صاحب کے پاس ضرور رہتی ہوگی۔ ہاں، ایک دن ان کے پاس بھی ہے یا تھی؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ خیر پھر پوچھ لینا۔ اب لاش کو اٹھواؤ، پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں زخموں کی گہرائیوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر زخموں کی گہرائیاں بھی ایک دوسرے کے برابر ہوئیں تو سمجھ لینا کہ یہ شہید مرد صاحب کی حرکت ہے۔ کیوں فضول بکواس کرتے ہو؟ جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو علی عمران MSc PhD کی خدمات حاصل کرنا، ورنہ کوئی کیا نہیں، ذرا بتاؤ تو میں کون سا لفظ بھول رہا ہوں؟ ضرورت، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ جیتے رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا، اور کچھ؟ اور یہ کہ میں پوری عمارت دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ پوری عمارت کا چکر لگا لینے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں لوٹ آئے۔ ہاں بھائی، جج صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے صرف اسی کمرے کی حیت بدلنے کی کوشش کیوں کر ڈالی ہے، جبکہ پوری عمارت اسی پرانے ڈھنگ پر رہنے دی گئی ہے۔ کہیں بھی دیوار پر پلاسٹر نہیں دکھائی دیا، لیکن یہاں ہے۔ پوچھ لوں گا۔ اور کنجی کے متعلق بھی پوچھ لینا۔ اور اگر وہ محبوبہ یک چشم مل جائے تو اس سے کہنا کہ تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک ہی آنکھ رکھتی تھی، کیونکہ تیرے نیم کش اکلوتی ہی آنکھ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ فیاض نے کہا۔ یار بڑے احسان فروش ہو۔ فروش؟ شاید میں پھر بھول گیا کہ کون سا لفظ ہے۔ فراموش۔ جیو، ہاں تو بڑے احسان فراموش ہو۔ اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ کچھ بتایا ہی نہیں۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض نے عمران کو اپنے گھر میں مدعو کیا، حالانکہ کئی بار کے تجربات نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ عمران وہ نہیں ہے جو ظاہر کرتا ہے، نہ وہ احمق ہے اور نہ خبتی، لیکن پھر بھی فیاض نے اسے موڈ میں لانے کے لیے جج صاحب کی کانی لڑکی کو بھی مدعو کر لیا تھا، حالانکہ وہ عمران کی اس افتتاح تباہ کو بھی سمجھتا ہی تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ تھوڑی تفریح ہی رہے گی۔ فیاض کی بیوی بھی عمران سے اچھی طرح واقف تھی، اور جب فیاض نے اسے اس کے عشق کی داستان سنائی تو ہنستے ہنستے اس کا برا حال ہو گیا۔ فیاض اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اور جج صاحب کی یک چشم لڑکی رابعہ بھی موجود تھی۔ ابھی تک نہیں آئے عمران صاحب؟ فیاض کی بیوی نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا وقت ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 7:30۔ بس 2 منٹ کے بعد وہ اس کمرے میں ہوگا، فیاض مسکرا کر بولا۔ کیوں، یہ کیسے؟ بس اس کی ہر بات عجیب ہوتی ہے، وہ اسی قسم کے اوقات مقرر کرتا ہے۔ اس نے 7:32 پر آنے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ہمارے بنگلے کے قریب ہی کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوگا۔ عجیب آدمی معلوم ہوتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ عجیب ترین کہیے، انگلینڈ سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر آیا ہے، لیکن اس کی حرکات وہ ابھی دیکھ لیں گی۔ اس صدی کا سب سے بڑا عجیب آدمی، لیجئے شاید وہی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فیاض اٹھ کر آگے بڑھا۔ دوسرے لمحے میں عمران ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ عورتوں کو دیکھ کر وہ قدرے جھکا اور پھر فیاض سے مصافحہ کرنے لگا۔ غالباً مجھے سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ آج موسم بڑا خوشگوار رہا، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ فیاض کی بیوی ہنسنے لگی اور رابعہ نے جلدی سے تاریک شیشوں والی اینک لگا لی۔ آپ سے ملیے، آپ مس رابعہ سلیم ہیں، ہمارے پڑوسی جج صاحب کی صاحبزادی، اور آپ مسٹر علی عمران، میرے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے صاحبزادے۔ بڑی خوشی ہوئی، عمران مسکرا کر بولا۔ پھر فیاض سے کہنے لگا،
تم ہمیشہ گفتگو میں غیر ضروری الفاظ ٹھونستے رہتے ہو جو بہت گراں گزرتے ہیں۔ رحمان صاحب کے صاحبزادے دونوں صاحبوں کا ٹکراؤ برا لگتا ہے، اس کے بجائے رحمان صاحب کے زادے یا صرف رحمان زادے کہہ سکتے ہو۔ میں لٹریری آدمی نہیں ہوں نا، فیاض مسکرا کر بولا۔ دونوں خواتین بھی مسکرا رہی تھیں۔ پھر رابعہ نے جھک کر فیاض کی بیوی سے کچھ کہا اور وہ دونوں اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلی گئیں۔ بہت برا ہوا، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ کیا؟ شاید وہ باورچی خانے کی طرف گئی ہیں، فیاض نے کہا۔ باورچی کی مدد کے لیے آج کوئی نہیں ہے؟ تو کیا تم نے اسے بھی مدعو کیا ہے؟ ہاں بھائی، کیوں نہ کرتا، میں نے سوچا کہ اسی بہانے سے تمہاری ملاقات بھی ہو جائے، مگر مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ آخر اس نے دھوپ کا چشمہ کیوں لگایا ہے؟ اپنا نقص چھپانے کے لیے۔ سنو میاں، دو آنکھوں والیاں مجھے بتیری مل جائیں گی، یہاں تو معاملہ صرف اس آنکھ کا ہے۔ ہائے کیا چیز ہے! کسی طرح اس کا چشمہ اترواؤ، ورنہ میں کھانا کھائے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ مت بکو، میں چلا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ عجیب آدمی ہو، بیٹھو، فیاض نے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ چشمہ اترواؤ، میں اس کا قائل نہیں کہ محبوب سامنے ہو اور اچھی طرح دیدار بھی نصیب نہ ہو۔ ذرا آہستہ بولو، فیاض نے کہا۔ میں تو ابھی اس سے کہوں گا۔ کیا کہو گے؟ فیاض بوکھلا کر بولا۔ یہی جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ یار خدا کے لیے، کیا برائی ہے اس میں؟ میں نے سخت غلطی کی، فیاض بڑبڑایا۔ واہ، غلطی تم کرو اور بھگتوں میں؟ نہیں نہیں فیاض صاحب، میں اسے کہوں گا کہ براہ کرم چشمہ اتار دیجئے، مجھے آپ سے مرمت ہو گئی ہے۔ مرمت شاید میں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے۔ بولو بھائی، کیا ہونا چاہیے؟ محبت، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ جیو جیو، محبت ہو گئی ہے تو وہ اس پر کیا کہے گی؟ چانٹا مار دے گی، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ فکر نہ کرو، میں چانٹے کو چانٹے پر روک لینے کے لیے آرٹ سے بخوبی واقف ہوں۔ طریقہ وہی ہوتا ہے جو تلوار پر تلوار روکنے کا ہوا کرتا تھا۔ یار خدا کے لیے کوئی حماقت نہ کر بیٹھنا، عقل مندی کی بات کرنا ایک احمق کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ اب بلاؤ نا، دل کی جو حالت ہے بیان کر بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی کر سکتا۔ وہ کیا ہوتا ہے جدائی میں؟ بولو نا یار، کون سا لفظ ہے؟ میں نہیں جانتا، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ خیر ہوتا ہوگا کچھ، ڈکشنری میں دیکھ لوں گا۔ ویسے میرا دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن ہم دونوں کے درمیان دھوپ کا چشمہ حائل ہے، میں اسے نہیں برداشت کر سکتا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ عمران میز پر رکھے ہوئے گلدان کو اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس نے اسے کوئی سخت بات کہہ دی ہو۔ آج کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں، فیاض نے کہا۔ ضرور معلوم ہوئی ہوں گی، عمران احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا۔ مگر نہیں، پہلے میں تمہیں ان زخموں کے متعلق بتاؤں۔ تمہارا خیال درست نکلا، زخموں کی گہرائیاں بالکل برابر ہیں۔ کیا تم خواب دیکھ رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ کیوں؟ کن زخموں کی باتیں کرتے ہو؟ دیکھو عمران، میں احمق نہیں ہوں، پتہ نہیں جب تک 3 گواہ نہ پیش کروں یقین نہیں آ سکتا۔ کیا تم کل والی لاش بھول گئے؟ لاش؟ ارے ہاں، یاد آ گیا، وہ 3 زخم برابر نکلے؟ ہاں۔ اب کیا کہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ سنگ و آہن بے نیاز غم نہیں، دیکھ ہر دیوار و در سے سر نہ مار۔ عمران نے گنگنا کر تان ماری اور میز پر طبلہ بجانے لگا۔ تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے، فیاض اکتا کر بے دلی سے بولا۔ اس کا چشمہ اتروا دینے کا وعدہ کرو تو میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے پر تیار ہوں۔ کوشش کروں گا بابا، میں نے اسے ناحق مدعو کیا۔ دوسری بات یہ کہ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ شاید آدھا گھنٹہ، وہ ایک نوکر بیمار ہو گیا ہے۔ خیر، ہاں، جج صاحب سے کیا باتیں ہوئیں؟ وہی بتانے جا رہا تھا، کنجی اس کے پاس موجود ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ عمارت انہیں اپنے خاندانی ترکے میں نہیں ملی تھی۔ پھر؟ عمران توجہ اور دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ دراصل ان کے ایک دوست کی ملکیت تھی اور اسی دوست نے ہی اسے خریدا تھا۔ ان کی دوستی بہت پرانی تھی، لیکن فکر معاش نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ آج سے 5-6 سال قبل اچانک جج صاحب کو اس کا ایک خط ملا جو اسی عمارت سے لکھا گیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور شاید وہ زندہ نہ رہ سکے، لہٰذا وہ مرنے سے پہلے ان سے بہت اہم بات کہنا چاہتا ہے۔ تقریباً 15 سال بعد جج صاحب کو اس دوست کے متعلق کچھ معلوم ہوا تھا۔ ان کا وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ بہرحال وہ وقت پر نہ پہنچ سکے، ان کے دوست کا انتقال ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہاں وہ تنہا ہی رہتا تھا۔ ہاں، تو جج صاحب کو بعد میں معلوم ہوا کہ مرنے والے نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کی طرف منتقل کر دی تھی، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، اور اس کمرے کے پلاسٹر کے متعلق پوچھا تھا؟ جج صاحب نے اس سے لا علمی ظاہر کی، البتہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے دوست کی موت اسی کمرے میں واقع ہوئی تھی۔ قتل؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، قدرتی موت۔ گاؤں والوں کے بیان کے مطابق وہ عرصے سے بیمار تھا۔
اس نے اس عمارت کو کس سے خریدا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ آخر اس سے کیا بحث، تم عمارت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ محبوبہ یک چشم کے والد بزرگوار سے یہ بھی پوچھو۔ ذرا آہستہ، عجیب آدمی ہو، اگر اس نے سن لیا تو؟ سننے دو، ابھی میں اس سے اپنے دل کی حالت بیان کر دوں گا۔ یار عمران، خدا کے لیے کیسے آدمی ہو تم؟ فضول باتیں مت کرو، عمران بولا۔ ذرا جج صاحب سے وہ کنجی مانگ کر لاؤ۔ او کیا ابھی؟ ابھی اور اسی وقت۔ فیاض اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں خواتین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ کہاں گئے؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ شراب پینے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ فیاض کی بیوی منہ پھاڑ کر بولی، پھر ہنسنے لگی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑی سی پیتے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایک ٹانک ہے۔ ٹانک کی خالی بوتل میں شراب رکھنا مشکل نہیں۔ لڑانا چاہتے ہیں آپ؟ فیاض کی بیوی ہنس پڑی۔ کیا آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے؟ عمران نے رابعہ کو مخاطب کیا۔ جی جی نہیں، رابعہ نروس نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، فیاض کی بیوی جلدی سے بولی۔ عادت ہے، تیز روشنی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ چشمہ۔ او اچھا، عمران بڑبڑایا۔ میں ابھی کیا سوچ رہا تھا؟ آپ غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ فیاض کی بیوی بڑی پھوہڑ ہے، ابھی تک کھانا بھی نہیں تیار ہو سکا۔ نہیں، یہ بات نہیں، میرے ساتھ بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں بڑی جلدی بھول جاتا ہوں، سوچتے سوچتے بھول جاتا ہوں کہ کیا سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں ابھی یہ بھول جاؤں کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں۔ میرے گھر والے مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، فیاض کی بیوی مسکرائی۔ مطلب یہ کہ اگر مجھ سے کوئی حماقت سرزد ہو تو بلا تکلف ٹوک دیجیے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فیاض واپس آ گیا۔ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ بس ذرا سی۔ فیاض نے کنجی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور عمران کے انداز سے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھول ہی گیا ہو کہ اس نے فیاض کو کہاں بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے دوران میں عمران کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب نے دیکھا لیکن کسی نے نہیں پوچھا۔ خود فیاض، جو عمران کی رگ رگ سے واقف ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، کچھ نہ سمجھ سکا۔ فیاض کی بیوی اور رابعہ تو بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو کسی بھی طرح رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ خود عمران کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے بھی ان آنسوؤں کا علم نہ ہو۔ آخر فیاض کی بیوی سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پوچھ بیٹھی، کیا کسی چیز میں مرچیں زیادہ ہیں؟ جی نہیں۔ نہیں تو پھر یہ آنسو کیسے بہہ رہے ہیں؟ آنسو کہاں؟ عمران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ لا حول ولا قوت، شاید وہی بات ہو، مجھے قطعی احساس نہیں ہوا۔ کیا بات؟ فیاض نے پوچھا۔ دراصل مرغ مسلم دیکھ کر مجھے اپنی ایک عزیز کی موت یاد آ گئی۔ کیا؟ مرغ مسلم دیکھ کر؟ فیاض کی بیوی حیرت سے بولی۔ جی ہاں۔ بھلا مرغ مسلم دیکھ کر کیوں؟ دراصل ذہن میں دوزخ کا تصور ابھرا تھا۔ مرغ مسلم دیکھ کر آدمی مسلم کا خیال آ گیا۔ میرے ان عزیز کا نام اسلم ہے، مسلم پر اسلم آ گیا، پھر ان کی موت کا خیال آ گیا، پھر سوچا کہ اگر وہ دوزخ میں پھینکے گئے تو اسلم مسلم معاذ اللہ۔ عجیب آدمی ہو، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ جج صاحب کی لڑکی رابعہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں ہوا، عمران نے سادگی سے کہا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یار مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سچ مچ پاگل نہ ہو جاؤ۔ نہیں، جب تک کوکا کولا بازار میں موجود ہے پاگل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہرحال محسوس یہی کرتا ہوں۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد شاید جج صاحب کی لڑکی وہاں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن فیاض کی بیوی اسے کسی بہانے سے اٹھا کر لے گئی۔ شاید فیاض نے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی فیاض نے عمران کو کنجی پکڑا دی، اور عمران تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہنے کے بعد بولا، ابھی حال ہی میں اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے۔ اس کے سوراخ کے اندر موم کے ذرات ہیں، موم کا سانچہ، سمجھتے ہو نا؟